بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا پارٹ 3، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو شرعی عذر مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر جو کوفہ میں فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذوالحجہ 60 سن ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئیں، اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 سن ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی۔ اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ بقیہ حصہ پارٹ 4 میں۔ جزاک اللہ۔